نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب کائنات قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا قہر ہے، غضب ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل سنت والجماعت آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملتا وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ان میں ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سب فرقے ناری دوزخی ہوں گے۔ سرکار کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اس ایک فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا وعلیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی عقیدہ پر وہ فرقہ رہے گا، اسی عقیدے پر وہ فرقہ رہے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ مسلمان کہلانے والے کئی گروہ، بہت سے جتھے فرقے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، ایک ہی فرقہ صرف حق پر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ دوزخی ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو فرقہ حق پر ہوگا اس کے عقیدے اہل سنت، اس کے عقیدے سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے مطابق ہوں گے۔ چوتھی بات یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حقانیت کے کسوٹی ہیں، جو ان کی راہ پر جو ان پر راہ پر لگ جائیں گے وہ حق پر ہے، جو ان کی راہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں سرکار کے لیے زمین آسمان، ہر چیز، ہر ذرہ قطرہ، ہر پتا تنکا، ہر گوشہ کا روشن کھلا بیان ہے۔ جو کچھ عالم میں ہونے والا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ سب باتیں قرآن مجید کی بدولت ہمارے سرکار کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ سرکار خوب جانتے تھے کہ میری امت کے لوگ آگے چل کر ایک راہ پر نہ رہیں گے، ایک راہ پر نہ رہ جائیں گے، بلکہ کئی راہ پر ہو جائیں گے، اسی طرح ان کے کئی جتھے بن جائیں گے۔
جن میں صرف ایک جتھا حق پر ہوگا اور باقی تمام جتھے گمراہ ناری دوزخی ہوں گے۔ پھر سرکار نے یہ بات صحابہ کرام کو بھی بتا دی تاکہ صحابہ خود چوکنے رہے، بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، آج بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ خود صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصہ میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی۔ صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصہ میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کی حقانت، ان کی تلواروں کے جھنکار نے ان فرقوں کو پنپنے نہ دیا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہوا، پرانے فرقوں کے بچے کچے لوگ دوبارہ ابھرے، ان کے ساتھ کئی ایک نئے فرقے بھی پیدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ 72 ناری فرقوں کی گنتی پوری ہو کر رہی۔ جب بات چلا گمراہ نے اپنے فرقوں کا اچھا نام رکھ کر اپنی جماعت کو مشہور کیا، سادہ لو مسلمان کو بہکا کر اپنے جتھوں میں داخل کرنے لگے، تو صحابہ کرام کے لکیر پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقہ کا بھی کوئی امتیازی نام ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا، اور دوسرا ہلکا پھلکا مختصر سا نام سنی رکھا۔ اہل سنت والجماعت کے معنی سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ دیکھو، جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حق فرقہ کی پہچان دریافت کی تھی، تو اس وقت حضور نے جواب میں ما انا و علیہ و اصحابی فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت رسول جماعت صحابہ کو ماننے والا فرقائی حق ہے، اور حضور کے اسی جواب کو سامنے رکھ کر اہل حق مسلمانوں نے اپنا امتیازی نام اہل سنت والجماعت تجویز کیا۔ اسی نام سے آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اہل سنت مسلمانوں میں بڑے بڑے مشہور امام، محدث، اولیاء، غوث، کتب، علماء، بادشاہ پیدا ہوئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چل کر دین اسلام کی خوب تبلیغ اشاعت کی۔ اب دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات صحابہ کرام کے بعد پوری دنیا کے سنی مسلمان کے پیشوا گزرے ہیں۔ اسی طرح حضور پرنور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیرہ خاندان اہل بیت کے صاحبزادوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چلتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور اپنی روحانی تعلیمات سے لاکھوں سنی مسلمان کے دل روشن کیے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم بن حجاج نشاپوری، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، حضرت امام قاضی عیاض اندلسی، حضرت امام ابن حمام، حضرت امام غزالی، حضرت امام جلال الدین سیوطی وغیرہ محدثین رضی اللہ تعالی علیہم
نے اپنے اپنے وقتوں میں صحابہ کرام کے نشان قدم پر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات پھیلائے اور سنی مسلمان کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام شیخ صحاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ خواجگان بہاء الدین نقشبندی اور حضرت بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے مذہب اہل سنت کا جھنڈا خوب لہرایا اور ہزاروں مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کر کے ان کو ولی اور متقی بنا دیا۔ حضرت سالار مسعود غازی بہرائچ، حضرت خواجہ معید الدین چشتی سنجری اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور یہ سنی مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ اسی طرح بادشاہوں میں حضرت سیدہ عمر ابن عبدالعزیز، حضرت غازی سلطان نور الدین جنگی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت غازی سلطان محمود غزنوی، حضرت غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان، یہ وہ سنی حکمراں ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور دین کا جھنڈا بلند کیا۔ ہندوستان کے علماء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت سید مولانا عبد الواحد دلگرامی، حضرت شیخ مجدد الفیض ثانی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا عبدالعلی فرنگی محل لکھنؤ، حضرت شاہ فضل رسول عثمانی بدایونی، حضرت مولانا شاہ فضل حق خیر آبادی، حضرت شاہ سید ابو الحسین احمد نوری برکاتی مہروی، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ سنیوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ایک طرف دین اور مذہب کی حقانیت کا حق ادا کیا اور دوسری طرف عقائد اہل سنت کے پیش دشمن فرقوں کے دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے زمانے میں چونکہ بعض بے دین مولوی پیر بھی اپنے کو سنی کہلواتے ہیں اور سادہ لو مسلمان کو گمراہ کر کے اپنی ٹولی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے موجودہ دور میں صحیح عقیدہ والے عالم مولوی پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہو تو آپ نے قرآن حدیث کی جو تعلیمات اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں انہیں حق مانتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو اہل سنت والجماعت پتہ قیامت قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم۔